شاوانی صاحب، پروونشل کوآرڈینیٹر HRCP بلوچستان، جناب اسد بلوچ صاحب، یہاں پر آئے ہوئے دیگر مہمانان گرامی جو مختلف اسکول سے آئے ہوئے جو اساتذہ کرام اور طلبہ الحجارینز، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس موضوع کے حوالے سے یہاں پر جو تقاریر ہوئی ہیں، یقیناً یہ لفظ رواداری جب ہم نے سنا تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس رواداری سے جڑی ہوئی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے ذریعے انسان کی اصلاح کا اہتمام کیا ہے۔ انسان کے آس پاس اس بسنے والی دنیا میں اللہ نے وہ نشانیاں رکھی ہیں کہ جن نشانیوں پر غور کر کے فکر کر کے انسان اللہ تعالیٰ کے اس فطرت کے مقصد اور مقصود کو سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ دعوت تدبر و تفکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار ہمیں اس کے کلام میں ملتی ہے۔ وہ انسانوں کو سوچنے پر اکساتا ہے، وہ انسانوں کو سوچنے کے لیے کہتا ہے۔ یقیناً انسان اسی سفر کو طے کرتے ہوئے اس کی ذات، اس کی قدرت، اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت کا اور زیادہ سے زیادہ قائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں اپنی بات اس موضوع رواداری پر مختصر بات کرنے سے پہلے اس حوالے سے شروع کروں گا عزیز طلبہ کہ ہم نے یہ دیکھا، یہ بات شاید آپ نے سنی بھی ہوگی کہ اس دنیا میں موجود ہر ایک شے، جب آپ اس کی حیت، ماہیت اور اس کے کام اور کارج پر غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر ایک چیز اس دنیا کی دراصل اپنے لیے نہیں ہے، اوروں کے لیے ہے۔ ہر وہ چیز، درختوں کو کبھی اپنی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے آپ نے نہیں پایا ہوگا، کبھی کسی پھول کو اپنی خوشبو سے محظوظ ہوتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ جانور اگر دودھ دیتے ہیں تو اس کو دوسرے پیتے ہیں، ان کا گوشت بھی کوئی دوسرا کھا رہا ہوتا ہے۔ فطرت کے مقاصد سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے، سورج کی روشنی ہو یا ستاروں کی جلملاہٹ ہو، جو کچھ بھی ہے وہ سب دوسروں کے لیے ہے۔ وہ دوسروں کی تفریح طبع کے لیے ہے، دوسروں کی ضرورت کے لیے ہے، دوسرے کی زندہ رہنے کے لیے ہے، دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے ہے۔ جو کچھ بھی ہے زندگی میں، کائنات میں، ہر ایک چیز اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے۔ لیکن انسان کو کیونکہ ایک حد تک انسان کو افضل اور اشرف مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بھی عطا کی کہ وہ اپنے اوپر ایک مخصوص اختیار رکھتا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس مخصوص اور محدود اختیار کے تحت واحد انسان ہی اس کائنات کی وہ مخلوق ہے جو کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے۔ ایک تو زاویہ نگاہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں ہے، انسان اپنے لیے سوچتا ہے، اوروں کے لیے نہیں سوچتا۔ اب دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کائنات کو پیدا کرنے والا چاہتا تو اس کا کوئی ایک رنگ رکھ لیتا، اس کا کوئی ایک موسم بنا لیتا، اس میں سب لوگوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، سب کے رنگ، قد کاٹ، ان کے قبیلے سب ایک ہی طرح کے ہوتے، اور کوئی تبدیلی نہ ہوتی، کوئی تغیر نہ ہوتا، کوئی چیز بدلتی نہ، کوئی چیز چھوٹی سے بڑی ہو کر نہ انسان اگر چاہتا تو یہ شعور کی مختلف منازل کیوں طے کرتا؟ فوری طور پر بھی وہ انسان بڑا ہو کر ساری دنیا میں کام کاج کر سکتا تھا۔ لیکن یہ تغیر اور تبدل، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ جو چینج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطرت کا مقصود ہے کہ فطرت اسی چینج کو چاہتی ہے۔ اب ہم لوگ کیا فطرت کی دیگر چیزوں کے بارے میں اپنے رویوں میں یہ اپروچ رکھتے ہیں کہ فرض کر لیں، میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ یہاں پر تو بہت سارے ذائقے ہیں، پر کیا سب کو ایک ہی طرح کے ذائقے پسند ہیں؟ دنیا میں بہت ساری خوشبوئیں ہیں، کیا ہم سب ایک ہی طرح کی خوشبو پسند کرتے ہیں؟
اگر مجھے گلاب کی خوشبو پسند ہے تو آپ میں سے کسی کو رابیل کی یا موتیے کی خوشبو پسند ہوگی، کسی کو کسی اور پھول کی خوشبو پسند ہوگی، کسی کو رات کی رانی کی خوشبو. یہ فرق تو ہے نا کہ ہر ایک کا ڈی این اے تو الگ ہے. آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ سارے بیٹھے ہوئے یہاں پر، آپ جانتے ہیں کہ بیسک کوڈ تو ہر انسان کے، ہر کلین کا، ہر فیملی کا، ہر ٹرائب کا، ہر کریڈ کا چینج ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک چینجڈ اینٹیٹی کے طور پر انسانوں کو ان کے فکری، ان کے معاشی، ان کے سیاسی، ان کے سماجی، جس کیپیسٹی میں وہ ہیں، اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، ہم اس کو قبول کر لیں، تو پھر ہم ایک بہترین رواداری کی فضا کو قائم کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آج کی جو مقررین نے جو یہاں پر تقریریں کی ہیں ان سے آپ نے بہت استفادہ کیا ہوگا. میں آپ تمام احباب کے یہاں پر آنے اور حمید اللہ خان کے اس وینیو کو منتخب کرنے کے لیے ان کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں بہت ایک اچھے ساتھیوں کو سننے کا موقع ملا اور ایک تعلق بڑھا، اور اس حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا تعارف ہمارے طلباء کو ہوا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی. السلام علیکم.